تو یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی آسمان سے جتنے احکام نازل ہونے تھے، جو بھی آسمان سے آرڈر آنا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کے دن آ گیا، یعنی جس دن یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل آ چکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ میرے پاس نازل فرمایا وہ سب کا سب میں نے تم کو پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے بھی صحابہ کو تعلیم دی ہے، اور کہا کہ جو بھی یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سارے دین کو لے جا کر دوسروں تک پہنچائے۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین میں نہ اضافے کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی کوئی گنجائش ہے۔ دین کے اندر ہم لوگ کمی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسم بہت ٹھنڈا ہے، تراویح پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، مقتدی لوگ امام صاحب کو کہیں گے حضرت آج 20 رکعت نہیں بلکہ 25 رکعت تراویح پڑھائیں، یہ نہیں چلے گا، ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ کسی دن گرمی ہو گئی، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں اور امام صاحب بھی لمبے لمبے رکعت پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے کہا کہ حضرت آج 20 رکعت نہیں بس 12 رکعت پڑھا دو، 8 رکعت پڑھا دو، نہیں چلے گا۔ شریعت میں کیا ہے، اضافہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کمی کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں 4 پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میں کیا تو پاک کرتا ہوں کیا 1 رکعت ایکسٹرا پڑھتا ہوں، الحمد کا سورہ ایک ایکسٹرا ہو جاتا، ایک ثانی سورہ بھی ایکسٹرا پڑھتا ہوں، اس میں ایک رکوع بھی کروں گا جس میں 3 بار 5 بار سبحان ربی العظیم کہوں گا، سجدہ بھی 2 سجدے کروں گا، تو کوئی پاک کا کام کر رہا ہوں کیا، میں اچھا کام ہی تو کر رہا ہوں۔ 1 رکعت ایکسٹرا پڑھوں گا تو شریعت کہے گی تیری پوری نماز بیکار ہے۔ مغرب اللہ نے فرمایا 3 رکعت ہے، تجھے کس نے کہا کہ 1 اور رکعت کا اضافہ کرے؟ ایک آدمی پورا مہینہ روزے سے ہے، اب عید کا دن آ گیا، وہ کہتا ہے آج مدن پلی والے پورے بریانیاں کھا لیتے ہی آج میں روزہ رہتا ہوں، آج میں روزہ رکھتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ تو ناجائز کام کر رہا، حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے کیا ہے، روزہ رکھنا تو بہت اچھی عبادت ہے، لیکن وہ عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے، حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ عید کے دن کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ اپنی طرف سے روزہ رکھنا چاہے، میں کیا تو پاپ کرتا ہوں کیا، اچھا کام ہی نہ کرتا ہوں، سو روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے واسطے رکھتا ہوں، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں، تب بھی شریعت یہ کہے گی تمہارا روزہ لے جا کر کوڑے میں ڈال دو، اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کمی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دین میں ہم کوئی بھی کام کریں اس کا ریفرنس ہونا ضروری ہے، ریفرنس ضروری ہے۔ کوئی بھی ہم دین کا کام کریں، قرآن میں ہے کیا کرو، حدیث میں ہے کیا کرو، صحابہ اکرام نے کیا ہے، قرآن اور حدیث سے سمجھ کر ٹھیک ہے کرو،
اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ نے تعلیم نہیں دی ہے، ائمہ مجتہدین نے تعلیم نہیں دی ہے، ہم اس کام کو کرنے لگیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ ہو جائے گا، وہ دین نہیں کہلائے گا۔ دیکھنے کے اعتبار سے وہ بہت اچھا کام لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز میں امام صاحب دعا میں الفاتحہ بولتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے میں کیا تو غلط دکھتا ہے کیا؟ علم کا سورج نہ پڑھتے ہیں سو، قل هو اللہ کا سورج نہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں، کیا تو پاپ کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے کیا یہ طریقہ دعا کرنے کا؟ یا حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح تم دعا کرو، فاتحہ بولا کرو؟ یا تراویح کی نماز میں 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بعد فضل من اللہ نعمہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ ریفرنس ضروری ہے۔ وداؤٹ اینی ریفرنس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بغیر کسی حوالے کے ہم اگر کوئی کام کریں گے تو وہ کام اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، وہ اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں ہے، حرام ہے۔ مغرب کی 3 رکعت کو بڑھا کر 4 رکعت پڑھنا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، لیکن 3 ہی رکعت پڑھنے کو کہا ہے اللہ نے تو 3 ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ کیا کرنے کو کہا گیا ہے؟ دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، جس انداز میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اس انداز کو بدل کر اپنی طرف سے اس میں فاتحہ، درود شریف، پورا قرآن چاہے ہم اس میں پڑھ دیں گے، غلط ہو جائے گا۔ اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے، اور وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور جو کام بدعت ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جس کو لوگ ایجاد کریں، دین میں بڑھائیں، وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، راستے سے بھٹک جانا ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب بتائیے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں، بالکل ہم لوگ بدعت کا کام کر رہے ہیں، سنت والا کام ہمارا نہیں ہے، قرآن میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اب اس پر مجبور کرنا امام کو، مؤذن کو، یا جو نماز پڑھاتا ہے اس کو کہ تم ضرور فاتحہ پڑھو یا درود پڑھو، یہ ظلم ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ قیامت میں مرنے کے بعد اس کا حساب لیا جائے گا، اور جو امام صاحب اس طرح کے مسائل کو چھپا کر کے رکھے گا کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے، اس کو بھی حساب دینا پڑے گا قیامت میں۔ حکمت سے، پیار و محبت سے، مصلحت کے ساتھ موقع بموقع ایک ایک برائی کا ذکر کرنا چاہیے، عمل کرنا نہ کرنا لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا عمل ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، ہمارا کام بتا دینا ہے اور آپ کا کام عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے ٹھیک ہے، نہیں عمل کریں گے ہر آدمی کو اپنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، تمام ہر ایک مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آدمی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچے، غور فکر کرے اور آپس میں مشورہ کر کے اس طرح کی چیزوں کو ختم کرے، سنت طریقے کو زندہ کرے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ فتنہ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، پیار و محبت سے بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے بیٹھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا اور
बिदात सब खत्म हो जाएगी, सुन्नत तरीके पर हम आ जाएंगे।